اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش ہے جی آج۔ لی ایلافی قریش، ایلاف کو قریش کو مانوس کر دیا، ایلافہم مانوس کیا ان کو، رحلتا سفر کے ساتھ، الشتاء سردی کا، والصیف گرمی کا، گرمی اور سردی کے سفر سے ہم نے انہیں مانوس کیا۔ فَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو تو چاہیے تھا اس گھر کے رب کی، یعنی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرتے، اللہ کی بندگی کرتے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہ رب جس نے انہیں بھوک میں کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور انہیں خوف میں امن عطا کیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام قریش تھا۔ قریش کہتے ہیں ویل مچھلی کو، تو وہ کہتے تھے ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارا تو ایسا راج ہے عربوں پر جیسا ویل مچھلی کا سمندر پر ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں آپ کے پردادا گزرے ہیں قصی بن کلاب۔ تو جو قصی ہے نا، ان کے ابا جو تھے کلاب، انہوں نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو شام کے شاہی خاندان سے تھی۔ تو ظاہر ہے وہ مکہ آ گئی، پھر کلاب فوت ہو گئے، قصی کمسن تھے، چھوٹے بچے تھے۔ تو وہ خاتون ظاہر ہے بیوہ ہو گئی، تو وہ اپنے بیٹے قصی کو لے کر واپس چلی گئی، شام اپنی فیملی کے پاس چلی گئی۔ تو ظاہری بات ہے رائل فیملی تھی، بادشاہ کی بیٹی تو نہیں تھی لیکن کوئی کزن وزن کی بیٹی تھی۔ تو بہرحال جیسے آپ دیکھتے ہیں نا سعودیہ میں کہ یہ شہزادہ وہ شہزادہ، وہ اتنے شہزادے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ ایک تو بادشاہ ہے، تو بادشاہ کے جو چچاؤں کے بچے، ماموں کے بچے، خالاؤں کے بچے، سبھی رائل فیملی کا حصہ ہے نا، خاندان ہے۔ یہ بھی اسی طرح خاندان تھا۔ وہ اپنی فیملی میں چلی گئی، تو قصی ظاہری بات ہے پھر انہی لوگوں میں پلے بڑھے، وہاں جو تعلیم تھی وہ حاصل کی، تربیت حاصل کی، سیاست دیکھی، گھاری سیاست دانی کا مرکز تھا، ظاہری بات ہے۔ تو سیاست دیکھی، نظم و ضبط دیکھا، ملک کیسے چلائے جاتے ہیں دیکھا۔ جوان ہو گئے قصی، جوان ہوئے تو واپس مکہ آ گئے اپنی فیملی میں۔ اب مکہ والوں میں انہوں نے کیا کر دیکھا کہ عربوں میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، انتشار ہے ہر طرف۔ مکہ میں جو ہے بنو خزاعہ کا قبضہ تھا، یہ لوگ جو ہیں قریش والے یہ ان سے دبے ہوئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قصی نے پھر بہت سارے کام کیے۔ ایک تو قصی نے بنو خزاعہ کو نکالا اور کعبے کی ذمہ داری اور مکہ کی حکومت واپس قریش کو دلائی، قریش والوں کو منظم کیا، ان کے قبیلے جو دونوں تھے ان میں سب کچھ بانٹا، یعنی کہ جیسے مختلف فیملیز تھی نا، وہی بات ہے کہ ایک خاندان ہے مگر اس کے اندر کئی گھرانے ہیں، چچا کے، ماموں کے، پھپھو کے، سب کے بچے ہیں۔ تو پھر سب کو مختلف ذمہ داریاں بانٹی، کسی کو سفارت دی، کسی کو سپہ سالاری دی، کسی کو کعبے کی تولیت دی، سب کے مختلف منصب بنائے، ایک نظام حکومت سا قائم کیا، منصب بنایا، مرکزی ایک سیکریٹریٹ بنایا جسے دارالندوہ کہتے تھے، وہاں سارے سردار جمع ہوتے تھے، مشورے کرتے تھے کاموں کے، سب اہم کاموں کے۔ اور چونکہ یہ ماں کی طرف سے شامی رویل فیملی کا ایک حصہ تھے، تو یہ خود گئے، انہوں نے جا کر وہاں بات کی کہ بھئی میرے قبیلے کو، عربوں کو، قریش کو تجارت کی اجازت دی جائے۔ تو قریش کو پرمٹ دیے گئے، خراج ان کا یہ ٹیکس جو ہے وہ کم کیا گیا، یا کچھ نے تو معاف بھی کیا۔ یہ بصرہ وغیرہ بھی گئے، وہاں کے حاکموں سے بھی اجازت نامے لیے۔ تو اس طرح عراق، شام، ان علاقوں میں تجارت کی خصوصی پرمٹ حاصل کی، لائسنس حاصل کی، جس کی وجہ سے قریش کے قافلوں کو یا تو ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا یا بہت کم ٹیکس دینا پڑتا، تو ظاہر ہے ان کی انکم بڑھ جاتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سرکاری لیول پر بازار لگتے تھے اس زمانے میں، یا بڑے بڑے میلے ہوتے تھے، تو ان میں پھر قریش شریک ہو سکتے تھے کیونکہ انہیں سرکاری
طور پر تجارت کی اجازت تھی، ورنہ پہلے یہ تھا کہ چھوٹے موٹے قافلے جاتے تھے دیہات میں، ادھر ادھر اپنے طور پر سامان بیچ کر آ جاتے تھے، حکومت کی سربراہی حاصل نہیں تھی۔ پھر دوسری بات ہے ٹیکس زیادہ دینا پڑتا تھا تو بچت اسی حساب سے کم ہو جاتی تھی۔ یہ سارے انتظام کیے قصی نے۔ پھر عرب میں بھی ایک مسئلہ تھا، ڈاکو قبیلے تھے جو لوٹ لیتے تھے قافلے، تو قصی نے ان سے بھی معاملہ نپٹایا، ان کو سمجھایا کہ بھئی ہم قریش ہیں، کعبے کے نگران ہیں، خادم ہیں، تو ہمارے قافلے مت لوٹو۔ ان کے ساتھ معاہدے کیے، ان کو تحفے شوفے پیش کیے، تو اس طرح سارے معاملے کو سیٹل ڈاؤن کیا۔ تو اس کے بعد سے قریش کے دو بڑے قافلے جاتے تھے، ایک سردیوں میں ایک گرمیوں میں، شام کی طرف اور عراق کی طرف، بصرہ کی طرف یہ قافلے جاتے اور ظاہری بات ہے بڑا پروفٹ لے کر آتے۔ اب ان کو ایک اور بھی فائدہ ہوا، قریش کو چونکہ پرمٹ حاصل تھا اور قبیلوں کو تو نہیں حاصل تھا، تو پھر وہ قبیلے والے کیا کرتے تھے، وہ بھی اپنا سامان قریش کو دے دیتے تھے کمیشن پر، کہ یہ ہمارا سامان ہے، یہ آپ بیچیں گے، اتنے % کمیشن آپ، پروفٹ آپ۔ تو وہ قریش کا قافلہ بہت بڑا ہونے لگا، کیونکہ سارے عرب قبیلے پھر اپنا قریش کو پکڑاتے تھے سامان، ایک آدھ بندہ ساتھ نگران کر دیتے تھے، اور جو جاتے تھے قریش کے بڑے بڑے سردار، مختلف سرداروں کو مختلف لوگ، جس کے ساتھ زیادہ دوستی ہے، مختلف قبیلوں کے سردار مختلف سرداروں کو اپنا سامان پکڑا دیتے تھے، تو اپنا بھی بیچ کر آتے تھے، ان کا بھی بیچ کر آتے تھے، حساب کتاب کرتے تھے۔ اس میں زیادہ تر یہ لوگ دیانتدار تھے، کوئی اپنے طور پر اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی بددیانت ہو تو ہو، ویسے عرب کاروباری تجارت میں دیانتدار تھے۔ تو اس طریقے سے ان کے لیے سورس آف انکم فراہم ہوئی، کیونکہ کاشتکاری تو ان کے یہاں ہوتی نہیں تھی، تو ذریعہ آمدن کیا تھا لے دے کے؟ شکار۔ تو شکار کتنا ہوتا ہوگا؟ کیونکہ شکار کوئی بکریوں کو تھوڑی کرنا تھا، بکریاں تو نہیں وہاں ہوتی تھی ان کے پاس، وہ تو پالتے تھے۔ شکار ہوتا تھا ہرنوں کا، کتنے ہرن مل جائیں گے بھائی، کتنے کھا لو گے؟ تو لہٰذا بہت مشکل تھا لے دے کے۔ ایک ہی ان لوگوں کا پیشہ تھا صحیح والا، اور وہ تھا جانور پالنا۔ پھر وہی بات ہے، کتنے جانور کے حساب سے پلتے ہیں نا، کتنے جانور پال لو گے؟ ساری قوم کا انحصار جانور پالنے پہ تو نہیں ہو سکتا، تو اس لیے بہت مشکل حالات تھے ان لوگوں کے، بہت مشکل۔ تو یہ جو تجارت ان کی شروع ہوئی نا صحیح والی، چھوٹی موٹی تجارت تو کر رہے تھے پر کوئی آرگنائز تجارت نہیں تھی، بڑے مشکل حالات تھے۔ باقاعدہ آرگنائز تجارت جو شروع ہوئی ہے وہ قصی سے شروع ہوئی، بڑے نامور ہیں قصی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو اگر آپ پڑھیں تو قصی بڑے نامور تھے۔ قصی کے بعد یہ ڈھانچہ بنا ہے حکومت کا، تجارت کا، حالات کا، جس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا پیننسولا ہے عرب، جزیرہ نما ہے، یہاں پر رزق کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تجارت کا چیف میں نے بنا دیا قریش کو، سارے پیننسولا کی تجارت جو ہے وہ قریش کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ قریش کے پاس لائسنس ہے نا۔ اب سب لوگ جو ہے قریش کی ظاہر شرائط مانتے تھے، ان کی سنتے تھے، اور اس کے بنا پر جا کر اپنی چیزیں بکواتے تھے قریش کے ہاتھوں۔ تو قریش ہر طرف سے نفع لے رہے تھے، اس وجہ سے قریش بہت خوشحال تھے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ قریش کو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایسی علاقے میں بیٹھ کر، جس کا پوری دنیا سے کوئی رابطہ نہیں تھا اور جس کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا، ہم نے ان کو آمدنی کے ذرائع دیے، ہم نے انہیں گرمی سردی کے سفر کی عقل دی۔ قصی کو لے گئے اللہ شام، انہوں نے وہاں تربیت لی، اسی تربیت کے بنا پر آ کے انہوں نے عرب میں یہ مینجمنٹ قائم کی۔ تو اللہ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ رب کعبہ کے شکر گزار ہوتے، ان لوگوں نے اپنا ہی دین بنا لیا۔ اچھا یہاں یہ بھی سمجھ لیے کہ قریش کا دین تھا کیا؟ قریش کا کیا دین تھا؟ کس دین پر تھے؟ کس نبی کے فالوور تھے؟ کسی نبی کے فالوور تھے کہ نہیں تھے؟ تھے۔ کس نبی کے فالوور تھے؟ نبی کون سے تھے پھر؟ ابراہیم ہی ہوئے نا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے فالوور تھے۔ تو کیا ابراہیم اور اسماعیل نبی نہیں ہے؟ نبی ہے نا، تو ان کا فالوور تو مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا، مگر قرآن تو ان کو کافر کہتا ہے، بار بار کہتا ہے۔ وہ تو کافر نہیں تھے اپنے خیال میں، وہ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے، پڑھتے تھے، ہاں جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہی وہ بھی پڑھتے تھے۔
ہاں، اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی کہتے تھے زبان سے، نئی بات نہیں تھی ان کے لیے. واشہد ان ابراہیم رسول اللہ بھی مانتے تھے، مگر پھر بھی اللہ نے کہا کافر ہے. کعبے کا حج کرتے تھے، کعبے کو بیت اللہ مانتے تھے، کافر کیوں ہوئے پھر؟ نفاق علیحدہ چیز ہے. مکے والوں میں کوئی نفاق نہیں تھا. کافر، صاف کافر. کفر الگ چیز ہے، شرک الگ چیز ہے، نفاق الگ چیز ہے. تو نفاق نہیں، اللہ نے ان کو واضح طور پر کافر اور مشرک کہا. منافق تو کبھی نہیں بھی کہا. منافق تو مدینے جا کر آئے. مکے میں تھے تھوڑے بہت، یہ بات ہے کہ کوئی بھی منافق نہیں تھا، مگر وہ چند ایک لوگ تھے، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. منافقوں کا اصل مسئلہ تو مدینے جا کر شروع ہوا ہے، جب مسلمانوں نے تھوڑی طاقت پکڑی ہے. تو یہ منافقت کا مسئلہ نہیں تھا ان کا. ان کا مسئلہ تھا کفر اور شرک. کفر کہتے ہیں نہ ماننا، اور شرک کہتے ہیں اللہ کا شریک بنانا. تو انہوں نے نہیں مانا. کیا نہیں مانا؟ اللہ کا واحد ہونا ہی نہیں مانا جی. دین بدل دیا، اپنی مرضی کے حکم بنا لیے. اچھا، یہ نکاح کرتے تھے؟ شادیاں جب کرتے تھے تو نکاح کرتے تھے. ہاں، نکاح کرتے تھے، مگر نکاح کی بڑی شکلیں بنا لی تھی. ایک تو وہ نکاح تھا نا جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی شکلیں بنائی ہوئی. جیسے آپ کے یہاں بھی نکاح متابی ہو رہا ہے، نکاح حلالہ ہو رہا ہے سنیوں میں. حلالہ سینٹرز کھل گئے ہیں، استغفر اللہ. حرام قرار دیا ہے نکاح حلالہ کو اسلام میں. مگر آپ دیکھیں پاکستان میں، آپ آن لائن جائیں، خالی لکھیں حلالہ سینٹر، کتنے کھل جائیں گے. اور وہ پیسے لے کر تو حلالہ کر کے دے رہے ہیں. حرام. حرام. گند ڈال دیا ہے معاشرے میں. شیعہ حضرات نے پہلے نکاح متع ٹمپریری میرج حلال کی ہوئی ہے. تو اربوں نے کیا کیا تھا؟ اربوں نے بھی کئی طرح کی شادیوں کے طریقے بنا رکھے تھے. 7-8 موڈز آف میرج تھے ان کے اندر. پھر طلاق کا کانسیپٹ تھا، بالکل تھا، مگر اپنا ہی بنایا ہوا تھا. جتنی چاہے طلاقیں دے دے، جب چاہے رجوع کر لے. وہ جو ایک پیٹرن ہے اس کو کوئی فالو نہیں کرتا تھا، جیسے ہمارے یہاں کوئی فالو نہیں کرتا. جس کا جیسے دل چاہ رہا ہے طلاق دے رہا ہے، جس کا اپنے من مانے قانون ہے رجوع کے، اپنے من مانے قانون ہے طلاق کے، اپنے من مانے. اچھا، بچی کی رجعی طلاق ہوئی ہے، عالم چیختا رہے گا رجعی طلاق کے صلح کر لو، وہ نہیں کرنی. حلالہ کرا کے دوبارہ شادی کرا دو، گند کھا لینا جا کر. پاک طریقہ اختیار نہیں کرنا، اپنے من مانے قانون. سود حلال کر لیا تھا، ہم نے بھی تو کیا ہے. الل اعلان دھڑلے سے سود کھا رہے ہیں سب. تو سود حلال کر لیا تھا، جوا حلال کر لیا تھا، ہم نے نہیں کیا ہوا ہے. یہ پرائز بونڈ جوا ہے سارے. جتنی لاٹریاں سرکاری چلتی ہیں ویسے چلتی ہیں، بولی کی کمیٹیاں سب لاٹریاں. آل دیز سسٹمز آر جوا. جوا حلال کیا ہوا تھا انہوں نے. بولی کی کمیٹی کی 5-6 شکلیں ہیں. اس میں کئی شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے شکل کے جی، فرض کریں کہ 12 لاکھ کی کمیٹی ہے. تو وہ پہلی کمیٹی نکلی، تو جس کا نامہ نکلا ہے، نامہ ڈالتے ہیں، جس کا نامہ نکل آیا اس کو کمیٹی ملے گی، مگر اس کو پیسہ کوئی نہیں دینا پڑے گا. اچھا. اور وہ کمیٹی باقی لوگوں میں تقسیم ہوگی، ان کو دینی پڑے گی. اب اگلے نام، اور وہ گیا، وہ فارغ ہے، ختم. اب اگلے مہینے پھر پورا ڈالا جائے گا، تو جس کی نکل آئی اس کو 12 لاکھ ملیں گے. اور باقی جو ہیں وہ اس کو 2 نامے دے کر اس کی جان چھوٹ گئی. یعنی کہ جس کو پہلے نمبر پر ملی، ہاں، پہلے نامے میں سب نے پیسے ڈالے. جس کی کمیٹی نکل آئی وہ چلا گیا، اس کو اب فردر نامے نہیں دینے. دوسری کمیٹی میں بھی جو باقی ہیں ہم سب نے پیسے ڈالے، اور جس کا سیکنڈ نامہ نکل آیا وہ چلا گیا، اس نے فردر پیسے نہیں دینے. اب تھرڈ نامے میں بھی جو باقی ممبرز ہیں، 2 مائنس ہو گئے، باقی ہیں، ان سب نے پیسے ڈالے. اب جس کی تیسری کمیٹی نکل آئی، 3 نامے اس نے دیے ہیں، وہ چلا گیا، اب اس کو فردر نامے نہیں دینے. ایک تو یہ سسٹم ہے. پھر ایک سسٹم یہ ہے کہ جی کمیٹی، وہی بات ہے کہ 12 لاکھ کی کمیٹی ہے، تو ایک بندہ بولی لگاتا ہے کہ میں سے 48,000 جو ہے، میں اس کو نا 4.5 لاکھ میں خریدتا ہوں، میں اس سے 4.5 لاکھ پے کروں گا. میں 4.5 لوں گا، پے نہیں کروں گا. میں 2,000 کم پہ اس کو لے لیتا ہوں، یعنی کہ 12 لاکھ کی کمیٹی ہے فرض کریں. تو اگلا کہتا ہے کہ میں اس میں 10,000 کی کمی پر اس کمیٹی کو لینے کو تیار، 11,90,000 دے دو. دوسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 15,000 کی کمی پہ لینے کو تیار. تیسرا کہتا ہے 20,000 کم کر.
اب فرض کریں کہ جا کر بات ٹھہر گئی 1 لاکھ کمی پر، تو اس پر انہوں نے کہا کہ 1 2 3 ڈن، کوئی اور نہیں بولا، تو 11 لاکھ پر وہ کمیٹی اس کو مل گئی۔ پھر اگلا نام آئے گا، پھر ایسے بولی لگے گی۔ سب جوئے کی شکلیں، سب جوئے کی ڈفرنٹ شکلیں، اور بھی اپنی اپنے علاقے کے مطابق لوگوں نے قوانین تھوڑے تھوڑے چینج کیے ہوئے، تو بس سارا جوا ہے۔ بہرحال انہوں نے دین بدلا ہوا تھا، دین کا یہ بدل دینا کفر تھا، کچھ حکموں کو ماننا، کچھ کو انکار کرنا، سب حکموں کو ماننے کے مترادف۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ شرک۔ اللہ نے بار بار کہا، مشرکین مکہ کہتے ہیں، مشرکین مکہ کفار مکہ، بالکل صحیح کہتے ہیں، اللہ نے کہا، کیونکہ انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا۔ کس کو؟ یہ بزرگوں کو پوجتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ اللہ ہے، بالکل نہیں کہتے تھے، کہتے تھے اللہ وہی ہے جو رب کعبہ ہے۔ البتہ اللہ نے کچھ بزرگ چن لیے ہیں جن کو ہم درخواست کرتے ہیں، پھر وہ ہماری درخواست آگے فارورڈ کرتے ہیں تو کام ہوتا ہے۔ سیکریٹریٹ چل رہا ہے نا، سیکریٹریٹ چل رہا ہے اللہ کا۔ تو کن کو پکارتے تھے، کن سے دعائیں مانگتے تھے؟ ابراہیم تھے، اسماعیل تھے علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تھے، تصویریں بنائی ہوئی تھی، بت بنائے تھے، نہیں کہ بنائے ہوئے، اور بھی کئی نیک لوگ تھے۔ تو جتنے بھی لوگ تھے نیک ہی لوگ تھے، جن میں ابراہیم علیہ السلام شامل تھے جن کا بت بنایا گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام شامل تھے، جبرائیل کی تصویر بنائی ہوئی تھی، میکائیل کی تصویر بنائی ہوئی تھی، اسرائیل کی تصویر بنائی ہوئی تھی علیہ السلام۔ ظاہر خیالی تھی، دیکھا تو نہیں انہوں نے، لیکن بہرحال پوچھتے کن کو تھے؟ نبیوں کو، فرشتوں کو، اور نیک لوگوں کو۔ اچھا، پوجنے سے مراد اب کیا ہے؟ خدا مانتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں مانتے تھے، بالکل نہیں مانتے تھے۔ اللہ خود کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم پوچھتے نہیں، ہم تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو آج ہمارے لوگ کہتے ہیں، ایگزیکٹلی یہی بات کہتے تھے، یہ خدا نہیں ہے، یہ نیک لوگ ہیں، ہم جب اپنی دعا ان تک پہنچاتے ہیں، یہ ہماری دعا سنتے ہیں، پھر یہ اللہ سے سفارش کرتے ہیں، پھر ان کی وجہ سے اللہ ہمارا مسئلہ حل کرتا ہے۔ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہم اللہ سے براہ راست مانگے کس منہ سے مانگے؟ ہم ان سے کہتے ہیں، یہ ہمارا کام کرا دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ مین وہی کانسیپٹ ہے جو ہمارا۔ تو اللہ پاک نے ان کو کہا یہ کافر و مشرک ہے، یہ شرک کر رہے، سمجھ گئے؟ تو وہی حال آج ہمارا ہے۔ ہم نے بھی دین پک اینڈ چوز کیا ہے، جو اصول ہمیں پسند ہے ہم نے لے لیے، جو ہمارے خلاف جا رہے ہیں ہم نے چھوڑ دی۔ دوسرا مسئلہ کیا ہم نے کر رکھا ہے؟ کفر۔ کفر کیا؟ کچھ حکموں کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے۔ تیسری چیز ہے شرک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر کسی کو ہی پوج رہے ہیں جی، ہر کسی کو پوج رہے ہیں۔ اب تو بت بھی بن گئے 1 2 جگہ پر، اللہ ہی بہتر کرے ہمارے حال میں خیر کا معاملہ ہو جائے۔ تو کفار مکہ کا وہی حال تھا دراصل، خرابی کے اعتبار سے، جو بدقسمتی سے آج ہمارا ہو چکا ہے۔ ایک بس فرق تھا، ان کے پاس کتاب نہیں رہی تھی، ہمارے پاس کتاب، ان کے پاس نبی کی سنت نہیں تھی، ہمارے پاس ہے۔ وہ اصل دین تک نہیں پہنچ سکتے تھے، ہم پہنچ سکتے۔ جی ہم پھر نہیں مانتے، قرآن پاک ہمارے پاس ہے تو ہم پھر اپنی اپنی جو سوٹ جس کو کرتا ہے وہی کرتے ہیں کہ یہ آیت ہم پہ سوٹ کرتی ہے تو یہ۔ ہاں، بس اپنی اپنی باتیں بنائی ہوئی ہیں، اور قرآن و حدیث پڑھ کے بنائی ہوئی ہیں، باز نہیں آتے۔ اب یہی ایک بات جو ہے بڑے بڑے عالم کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی نے 40 سال عشاء کی وضو سے فجر ادا کی، اور 24 گھنٹے وہ جاگتے رہتے تھے، انہیں نیند ہی نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے؟ تبوک کا واقعہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رات کو سفر کرتے تھے، عرب میں ایسے ہی ہوتا ہے، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھی، اور عشاء کے بعد جب نکلے تو قریش میں شرک یہی پایا جاتا تھا، لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ تم لوگ کافر ہو، تم لوگ مشرک ہو، تو وہ حیران ہو گئے۔ محمد تم ہمیں کافر کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو دین ابراہیمی کے فالوور ہیں، ہم تو ابراہیم کو نبی مانتے ہیں، تم کون سا نیا دین لے آئے ہو؟ سب سے اچھا دین تو ابراہیم کا ہے، تم کون سا دین لے آئے ہو ہم پر؟ ہم نہیں مانتے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بار بار کہا تم لوگ کافر ہو، تم لوگ مشرک ہو، تم نے دین بدل دیے، تم نہیں آئے ہو، ہمارے اجداد کو کچھ پتا نہیں تھا، تمہیں انوکھا پتا ہے، جمعہ جمعہ 8 دن تمہاری عمر ہے، اور تم ہمیں ہمارے بزرگوں کو جو ہے وہ کہہ رہی ہو، کہہ رہے ہو۔ یہ لوگ جو تھے حیران تھے، محمد تم کیا کہتے ہو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں نیا دین سوجا ہے، ہمارے اجداد کو کچھ پتا نہیں تھا، نسلوں سے ہمارے اجداد جاہل تھے، صدیوں سے، صدیوں سے ہم یہ بزرگوں سے مدد مانگتے آ رہے ہیں، یہ ہم نے تھوڑی لگائے ہیں، یہ صدیوں سے مجسمے نسب ہیں، اور تم آج اٹھ کر کہہ رہے ہو کہ ہم کافر و مشرک ہیں، ہمارے دادا پردادا لکڑ دادا، ان کے اما ابا، ان کے اما ابا سب کافر و مشرک تھے۔ ہاں بھائی تھے، تھے تو تھے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تمہیں یہ سب بدلنا پڑے گا، یہ دین ابراہیمی نہیں ہے، ابراہیم کے نام پر تم لوگ ظلم کر رہے ہو، تم لوگوں نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے، ابراہیم یہ دین لے کر نہیں آئے تھے، ابراہیم کا دین میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اچھا تم بتاتے ہو، تم ہی رہ گئے تھے نبی بنانے کے لیے، کوئی اعلیٰ خاندان کا بندہ نہیں ملا تھا، کوئی جو ہے بڑا سردار نہیں ملا تھا، تم رہ گئے تھے، اچھا نبی اتارنا تھا، فرشتہ بھیج دیتا اللہ، وہی کہانی آ جائے، کوئی فرق نہیں، سوائے اس ایک فرق کے کہ سب امتی ہیں، نبی کوئی نہیں، تو وہی باتیں ہمیں سننی پڑتی ہیں، وہی سب کچھ ہوتا ہے، بس اتنی بات ہوتی ہے کہ ہاں جی تسی نواں قرآن پڑھیا ہے، ساڑھے ماں پیو نے تو پڑھیا ہی نہیں سی، نہیں پڑھیا سی بھائی، نہیں پڑھیا سی، پڑھ کے بھی جھوٹ بولیا جنہوں نے، اسی کی کر سکنے۔ اب یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، جس زندگی میں 26 دفعہ بخاری پڑھا، یہ بخاری میں یہ روایت نہیں پڑھی جس کا میں بھی تذکرہ کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے، 30,000 کا لشکر تھا، ماشاء تبوک پر 30,000 کا لشکر گیا تھا، بڑا لشکر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر واپس آ رہا تھا۔ اب صحرا میں سفر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھی اور سفر شروع کر دیا، ساری رات سفر کیا، فجر کے وقت خیمے نہیں لگائے، بس رکے، نماز ادا کی، ہلکا پھلکا ناشتہ کیا، پھر سوار ہو گئے، ناشتہ مطلب کھجوریں ہاتھ میں ہیں وہ کھا لی بس، پکانا پکونا نہیں ہے، کیمپ نہیں لگا رہے، پھر چل پڑے، جب تک دھوپ تیز نہیں ہوئی 11-12 بجے تک، تب تک سفر کرتے رہے، جب دھوپ تیز ہوئی رک گئے، ظہر ادا کی، اور اب آرام کریں گے کیونکہ صحرا میں دوپہر بہت سخت ہوتی ہے، سفر نہیں ہو سکتا، اب آرام کرو، اب کھانا پکاؤ، اب سکون کرو، پھر عصر کے وقت اٹھیں گے، سو جائیں گے، اٹھیں گے، اثر ادا کریں گے، اکثر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اثر اکٹھی پڑھا دیتے تھے، پڑھائی ظہر اثر اکٹھی، اس کے بعد اب کھانا کھاؤ، سو جو چاہے کرو، اب مغرب تک چھٹی، اب مغرب کے وقت ملیں گے، مغرب سے پہلے پہلے سب کو پتا ہوتا تھا، اثر کے بعد مغرب سے پہلے سب اپنے کام سمیٹ لیتے تھے، اب مغرب کی نماز ادا کی، خیمے اکھاڑے، اکثر مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کرتے تھے، اور اب چل پڑے، ساری رات سفر کیا، پھر فجر کے وقت رکے، فجر ادا کی، ہلکا پھلکا کھایا، یعنی کہ کھجوریں کھائی، دودھ پی لیا، پانی پی لیا، اب پھر سفر، یہی روٹین فالو ہوتی تھی، تو ساری رات سفر کیا تھا، فجر بھی گزر گئی، سفر کیا، تو ظاہری بات ہے اب جب آپ رات میں جاگے ہوئے ہو، رمضان میں آپ کو تجربہ ہوگا، جب رات جاگے ہوئے ہو، فجر پڑھ لیں، سحری سحری کر چکے ہو، تو پھر بعد میں نیند آتی ہے، سب سے اچھی نیند آتی ہے، تو اونٹوں پر سوار تھے، سب کو نیند اونگ آنے لگی، قافلہ بکھر گیا، کوئی اونٹ ادھر جا رہا ہے، کوئی سوار تو سو گئے اس کے، ان کے اونگنے لگ گئے کہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کے سو گئے، کوئی اونگ رہا ہے، کوئی پتے کھا رہا ہے اونٹ، کوئی کچھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ آگے چلا گیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی تھے، اونٹ پر سوار تھے وہ بھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو ٹھوکر لگی پتھر سے، وہ ڈر کر گھبرا کر بھاگی، ذرا تیز ہوئی، تو معاذ کی اونٹنی ساتھ تھی تو وہ بھی ڈر گئی، وہ بھی بھاگی، تو اس بھاگنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، ان کے لیے صحابہ نے انتظام کیا تھا کہ کجاوے کے اوپر نا پردے ڈال دیے تھے کہ آپ کو ذرا دھوپ کم لگے، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے اٹھائے، تو آپ نے دیکھا کہ سارا لشکر تو منتشر ہو گیا، سارے ادھر ادھر بھاگ گئے، تو آپ نے آواز دی معاذ ادھر آؤ، تو معاذ نے اپنی اونٹنی تیز کی، آپ نے کہا اور پاس آؤ، تو اتنی پاس کی کہ اونٹنی سے اونٹنی ٹچ ہونے لگی، تو آپ نے کہا کہ معاذ میں نہیں جانتا تھا، میں نے نہیں سوچا تھا کہ سارے میرے ارد گرد سے منتشر ہو جائیں گے، لشکر تھا نا، آپ سردار تھے، تو سردار کو اکیلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا، تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سفر جاگے ہیں، سارے سفر کیا، تو اونگ آ گئی، آپ نے کہا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، میں بھی تو اونگ ہی رہا تھا، ہاں تبھی آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں میں بھی تو اونگ ہی رہا تھا، مجھے بھی نیند آ گئی تھی، مجھے بھی نہیں پتا چلا قافلہ منتشر ہو گیا پھر،
लश्कर मुंतशिर हो गया। लेकिन यहाँ ईशा की वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा की और दिन में भी नहीं सोई। इंसान थोड़ी है, फरिश्ते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नींद आती थी, भूख लगती थी। सबको पता है, उस दिन भी हमने बात की कि भूख की शिद्दत में अब घर से निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो अबू बकर मिले दोपहर के वक्त में। और मैंने अभी आपसे अर्ज किया, सहराओं की दोपहरें गर्म होती है तो लोग दोपहरों में आराम करते हैं। जोहर के बाद तो लाजमन आराम होता है, असर के वक्त घरों से निकलते हैं। तो चिलचिलाती धूप में जो निकले, अबू बकर मिले। कहा, अबू बकर क्यों घर से निकले इस चिलचिलाती धूप में? उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख लगी हुई है, अब खाने की तलाश में निकला। आप क्यों निकले? आपने कहा, जिस चीज से तुम्हें निकाला मुझे भी निकाला। तो भूख लगती थी ना, भूख लगती थी भाई। लिहाजा बाबों ही का ये कमाल है कि 40 साल से बाबा जी ने कुछ नहीं खाया फिर भी जिंदा है। नबी नहीं रह सकते, उनको भूख लगती है, वो घर से परेशान परेशान होकर निकल आते। उनको तकलीफ होती है। बीमार हुए, जहर ने असर किया, बीमार हुए, बीमार रहे, इतने बीमार हुए कि बेहोश होकर गिर जाते थे, कमजोरी इतनी लाहक हो गई। तो अजीब कहानी है, दीन का मजाक बना रखा है। जो दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे वो दीन तो कहाँ पाया जाता है। उस दीन के नाम लेवा बड़े गिने चुने लोग हैं जी। और ये बड़ी संजीदा बात है कि पाकिस्तान में 85% तकरीबन लोग जो हैं, 80% कर लीजिए चले, उनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है प्रैक्टिकली। बस वो आईडी कार्ड के मुसलमान हैं। उन्हें कुछ पता नहीं है कि इस्लाम का तकाजा क्या है। ना उनको तौहीद का पता है, ना उन्हें नमाज का पता है, ना उन्हें सही गलत का पता है, ना हलाल हराम का पता है। वो बस इसलिए मुसलमान है कि आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है कि भाई इसका मजहब इस्लाम है। अल्लाह ने तो आईडी कार्ड नहीं देखा। तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है जी। अल्लाह पाक कुरैश को कह रहे हैं कि गुरोहे कुरैश, मैंने तुम्हें रिस्क दिया इस सहरा के अंदर, जिसका शुक्राना ये था कि तुम लोग मेरे इबादत गुजार बंदे बन जाते। मगर अनफॉर्चुनेटली तुम लोग तो इबादत गुजार बंदे नहीं बने। तुम लोगों ने तो शिर्क शुरू कर दिया, कुफ्र शुरू कर दिया। हालांकि किसको पुकारते थे मैंने भी आपसे अर्ज किया, नबियों को, वलियों को, फरिश्तों को। और अल्लाह खुद कहते हैं, अल्लाह कहते हैं क़यामत के दिन मैं बुलाऊंगा फरिश्तों को, मैं पूछूंगा इनसे, तुम्हें पुकारते थे, तुम्हारी इबादत गुजारते। फरिश्ते कहेंगे, सुभान अल्लाह, हमें तो लायक ही नहीं कि हम किसी से बंदगी कराएं। ये तो शैतान को पुकारते थे, जिन्नों को पुकारते थे। हमें कभी नहीं पुकारा अल्लाह इन्होंने। हालांकि एक्चुअली वो पुकारते जिब्राइल को ही थे, मीकाइल और इजराइल और इसराफील को ही थे। और भी फरिश्तों के तस्वीर और बुत बना रखे थे। और यहूद में भी फरिश्तों की इबादत का बड़ा रिवाज है। वो जो मंत्र शंत्र लिखते हैं ना अपने, तो वो फरिश्तों के नाम लिख लिख कर, कोई सच्चे कोई झूठे, बहुत सारे हिजकाइल, ईलाइल, पता नहीं केड़े केड़े ईल उन्होंने डाले होते हैं। और वो सारा डालकर, ईल का असल में मतलब है अल्लाह। अल्लाह का लफ्ज जो है ना, इब्रानी में ईल यूज होता है। तो फिर जिब्राइल, इसराइल, इसरा बंदे को कहते हैं, तो इसराइल अल्लाह का बंदा। तो कुछ ऐसा ही मतलब जिब्राइल, इसराफील वगैरह का भी होगा, हमें मतलब नहीं, हमें वो पहले हिस्सों का मतलब नहीं पता। तो इन्होंने फिर उससे राइम करते हुए बहुत सारे नाम बनाए हैं। पता नहीं इनको पता है वो नाम इनके सही में नाम है या इन्होंने खुद घड़े हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। पर ये मुख्तलिफ मामूर फरिश्तों को पुकारते हैं कि भाई हम ये फरिश्ते पुकार रहे हैं, ये फलाने फलाने अदद के मुवक्किल हैं और ये आएंगे और ये आकर काम करेंगे। लेकिन असल में किसको पुकार रहे हैं? जादू टोना कर रहे हैं शयातीन को। फरिश्तों ने तो आना ही नहीं है, वो तो अल्लाह के हुक्म से आते हैं। यही बात सूरह काफ में जेर बहस आती है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ दिन जिब्राइल नहीं आए और आप गमजदा हुए, तो असहाबे काफ का वाकया बयान होकर बाग वालों का वाकया आता है ना, उससे पहले ये बात आती है कि अल्लाह पाक कहते हैं जिब्राइल से, और जिब्राइल जिनके कहते हैं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इंशाल्लाह कहना चाहिए था। और उससे पहले वो कहते हैं हम अपनी मर्जी से नहीं आते, हम अल्लाह के भेजने से आते हैं। जब अल्लाह भेजता है तो तब हम आते हैं। तो इनके पुकारने से नहीं आएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, सुनेंगे भी नहीं। वो इनकी पुकार सुनने का ताकत और अख्तियार भी नहीं रखते। वो अल्लाह पाक जब भेजेंगे वो सिर्फ अल्लाह की सुनते हैं, तब वो आएंगे। लेकिन इनकी इस पुकार को सुनकर एक्टिव कौन होता है? जिन। क्योंकि वो कहते हैं भाई शिर्क हो रहा है, हमारा काम तो बन गया। बस ये वाली कहानी है। तो जो शिर्क आज हमारे यहाँ राइज है ना, यही शिर्क अरब में राइज था। मीनोवन यही शिर्क यहूद में राइज था। यही शिर्क ईसाइयों में राइज था।
تو سورہ بینہ میں آپ نے پڑھا ہے نا، مشرکینا من الکفاری و من اہل الکتاب، دونوں گنوائے نا اللہ نے. اوہو. اللہ کہتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک کافر، ہاں وہ اہل کتاب ہوں یا مشرک. اہل کتاب سے مراد یہودی عیسائی اور آج ہمارے درمیان جو موجود ہے، اور مشرک جنہوں نے کتاب بھی بھلا دی، جیسے ہندو کتاب تک ان کے پاس موجود نہیں ہے، گمراہ ہو گئے. جین مت والے، بدھ مت والے وغیرہ وغیرہ، سکھ مت والے. تو بھیا بات یہ ہے کہ نام سے تو ہم مسلمان ہیں، مگر توحید تک تو ہم نے قائم نہیں کی، باقی باتیں تو چھوڑ دیں. میں بڑی سنجیدگی سے آپ کو اور ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کسی سبب سے پاکستان میں آ جائے نا، تو آپ وہیں سے کام شروع کریں گے جہاں سے مکہ میں کیا تھا. آپ نہیں آ سکتے اوبیسلی. اگر آپ آ جائے نا تو آپ یقین کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اس اسٹیٹمنٹ کو صحیح قرار دیں گے کہ ہاں یہ وہی معاشرہ ہے جس معاشرے سے اتنے 100 سال پہلے مجھے عرب میں واسطہ پڑا. یہ وہی معاشرہ ہے. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، ایک بڑا طبقہ وہ ہوگا جو آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو فتوے نہیں نا دیں گے کہ بینکنگ حلال ہے. ہاں ہاں ہاں، سلمان خان کتنا اچھا بیٹا ہے، یہ فتوے تو نہیں دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو کہیں گے بھائی کیا گند مچایا ہے تم لوگوں نے. تو لہٰذا وہ سارے لوگ جو فرقہ واریت پر چل رہے ہیں، جو سود پر چل رہے ہیں، جو حرام کاری پہ چل رہے ہیں، وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو ہم خرابی کے اسی لیول پر کھڑے ہیں جس لیول پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی تو کفار مکہ اور یہود کھڑے تھے. ایک بڑا فرق ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. نہ کفار مکہ کے پاس نہ ہی یہود کے پاس کتاب اللہ موجود تھی صحیح شکل میں. کفار مکہ کے پاس تو سرے سے ہی نہیں تھی، وہ کتاب گم کر چکے تھے. یہود کے پاس توریت تھی مگر اصل نہیں تھی، کچھ آیتیں توریت کی، باقی ان کی کہانی. ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے جو آج تک کسی امت کو کبھی حاصل نہیں ہوا. ہماری کتاب محفوظ ہے، اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. قرآن کا ایک زیر زبر کوئی بدل نہیں سکتا، یہ اپنی اصل شکل میں ہمارے سامنے. ایک اور بڑا ایڈوانٹیج ہے ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی، آپ کی سیرت طیبہ مینو ان ہمارے پاس. ہم ہر چیز آپ کے بارے میں جان سکتے ہیں. آپ کھاتے کیسے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، آپ کیا کرتے تھے، آپ کیا کہتے تھے، ہر چیز موجود ہے. اور اس کے لیے ہمیں کوئی لاکھوں چیزیں نہیں پڑھنی. بخاری پڑھ لے، کوئی ایک حدیث کی اوتھینٹک کتاب پڑھ لے نا، ان اوتھینٹک کو چھوڑ دے. اوتھینٹک پڑھ لے، بخاری پڑھ لے، مسلم پڑھ لے، سبھی مانتے ہیں نا اس کو. یا یہ جو ہے احادیث صحیحہ، احادیث صحیحہ، امام ناصر الدین البانی کی، اس کو پڑھ لے، جو آپ کا دل چاہتا ہے. بخاری میں اس لیے ہمیشہ کہتی ہوں کہ بخاری کو سب مانتے ہیں، تو بخاری پڑھ لیں. بخاری اوتھینٹک ہے، 10,000 حدیثیں ہیں اس کے اندر، 4 والیوم ہیں اس کے. سال لگ جائے گا بھائی، 2 سال لگ جائیں گے. بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے 5 سال پڑھاتے ہو نا، انجینئر بنانے کے لیے 4 سال پڑھاتے ہو نا، تو دین میں اپنی کلیریفیکیشن کے لیے بھی 4 سال پڑھا لو. خود پڑھو، یہ نہیں کسی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھو حدیث کو پڑھو، اور بڑی اچھی اچھی حدیثوں کی جو ہیں ایکسپلینیشن اس کے ساتھ موجود ہے. 99% تو آپ کو ویسے ہی، چلو 90% کر لو، 9% چھوڑ دو، 90% تو آپ کو ویسے ہی سمجھ آ جانا. جو مسائل کی حدیثیں ہیں، یعنی کہ جیسے سود وغیرہ اس طرح، یا وراثت، اس کی کچھ حدیثیں آپ کو فوراً سمجھ نہیں آئیں گی، تو اس کی ایکسپلینیشن ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے. عقائد، حلال حرام، صحیح غلط، نماز کا طریقہ، یہ سب تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا، خود ہی کلیئر ہو جائے گا. کسی کومنٹری کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. تو قرآن، حدیث، سیرت، یہ سب ہمارے پاس موجود ہے اپنی اصل شکل کے اندر، بغیر کسی چینج. تو ہمارے پاس تو کوئی بہانہ بھی نہیں کہ اللہ جی ہم کیسے ہدایت کو پاتے، کتاب بدل گئی تھی. ہم ہدایت کو کیسے پاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ہمیں کیا پتا. ہم ہدایت کو کیسے پاتے، ہمیں تو کس نے بتایا ہی نہیں. اللہ نے کہا رہا جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ جھوٹے ہو. میرے نبی کے صحابہ نے ایک ایک بات تم لوگوں کے لیے نقل کی تھی، حدیث کا علم نقل کیا نا ہمارے لیے.
اللہ جی لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بنا دی، اللہ کہیں گے ہاں بنائی تھی، صحیح کہہ رہے ہو، پر جو علماء نے محنت کر کے صحیح حدیثیں الگ کر دی تھی تمہارے لیے، ویسے تو بڑا بخاری بخاری کرتے تھے، ہر مسلمان کو بخاری کا نام آتا ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان ہو جس نے بخاری کا نام نہ سنا ہو، سب کو آتا ہے بخاری مسلم بخاری، اور بھائی بخاری مسلم کھول کے بھی دیکھ لو کیا لکھا ہے، کھولو نا دیکھو. تو بھائی دین کا علم سیکھنا فرض ہے، علم الفرائض میں سے. علم الفرائض کیا ہوتے ہیں؟ وہ علم جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. وہ علم کیا ہے؟ بنیادی علم، عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، نماز کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، حج کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، روزہ کیا ہے، روزے کا طریقہ کیا ہے، رسالت کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، کتاب کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، منافقت کیا ہے، یہ بیسک چیزیں سب کو پتہ ہونی چاہیے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جو ہماری ریگولر زندگی سے وابستہ ہے. باقی پھر کچھ چیزیں ہیں وہ سب کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے وراثت وروثت ہے، نہیں پتہ جا کے مولوی سے پوچھ لو، کوئی بات نہیں ہے نا. ان کے جیسے دیکھیں آپ اپنی عام زندگی میں ایک بیمار میں اور ایک صحت مند میں فرق کر لیتے ہیں. آپ اپنے بچے کو دیکھ کر کہتے تینوں کیوں ہے، اکھاں کیوں لال ہوئی ہوئی ہیں، ادھر آ، تندے بخار چڑھے، پتہ لگ جاتا ہے، آپ ڈاکٹر ہیں نہیں ہے نا. یہ اتنا علم تو آپ کو ہے. کھانسی آندی پی ایسا گلا خراب ہے تاں بخار چڑھیا، او ہو پیٹ ہی درد ہو رہا ہے، تیرا پیٹ ہی انفیکشن ہو گیا، پتہ چل جاتا ہے نا. اب فردر چھوٹی موٹی دوائی آپ گھر پر ہی دے لیتے ہیں، اگر زیادہ مسئلہ ہوگا پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایسے ہی ہے. تو بس اتنا ہی علم آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ دیکھ کر ہی جان جائے اے غلط ہے اے صحیح، اے جھوٹ بولتا پہ اے صحیح کہنا ہے. یہ جو بنیادی عقائد اور اعمال ہیں ان کا علم ہونا چاہیے. ہاں بڑا مسئلہ آ گیا، جائیداد تقسیم کرنی ہے، ابا کے اتنے اتنے پیسے ہیں آپ کیسے تقسیم کریں، جاؤ کسی بھی عالم سے پوچھ لو، کوئی بات نہیں. وہ آپ کو وراثت، وہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وراثت ڈیوائڈ کرنی نہیں آتی، نو پرابلم، جا کے کروا لو، وکیل سے بھی کروا لو، وہ بھی کر دے، صحیح کر دے، وہ نہیں پرابلم، وہ کوئی پرابلم نہیں. آپ کو لین دین کے اس طرح کے مسائل کے جو باریک مسئلے ہیں وہ نہیں پتا، کوئی بات نہیں، وہ آپ سے ڈیمانڈ بھی نہیں کی جا رہی، لیکن بیسک مسئلے آپ کو پتا ہونے چاہیے، ہے نا، تاکہ کوئی آپ کو بے وقوف نہ بنا سکے. تو بس یہی بات ہے، اتنا علم حاصل کریں کہ حق اور باطل میں فرق کر سکے، حق پر کھڑے ہو سکے، باطل سے جان بچا سکے. جو ابھی اندھیرا ہے ہمارے ارد گرد، یہ اندھیرا جھوٹ کا ہے، یہ اندھیرا باطل پرستی کا ہے، اس کا حل ہے روشنی، اور روشنی ہوتی ہے علم سے. علم حاصل کریں، اپنی روشنی حاصل کریں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں، حق کو حق باطل کو باطل کریں، اور انشاءاللہ اس سے بڑا فرق پڑے گا. وہ اگلے دن ایک صاحب کے نام مجھے نہیں آتے، ایکچولی میں باقاعدہ نہیں دیکھتی، بچے مختلف ویڈیوز وغیرہ بھیجتے ہیں تو میری نظر سے گزرتی ہیں. تو جو چیز آپ دیکھ رہے ہو نا، واٹس ایپ پہ بھی دیکھیں تو یہ سب کچھ لنکڈ ہوتا ہے نا آپس میں، تو یعنی کہ آپ کو یوٹیوب والے وہ ریلز وہ چیزیں بھیجنی شروع کر دیتے ہیں. تو ایک ریل آئی ہوئی تھی، میں نے کھولی تو وہ ینگ سے آدمی ہے، میں چہرہ شناس ہوں ان کی، بڑے اچھے خطیب ہیں، اور وہ جو ہے نا بابوں کی کرامتیں سناتے رہتے رو رو کے بڑے، تو ینگ سے آدمی ہے. تو وہ پھر رو ہی رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے، ہاں جی، تو وہ بےچارے رو رو کر یہ کہ رون ہاکے ہو کر کہہ رہے تھے، کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بیک ہو رہا ہوں، میں اب درس نہیں دیا کروں گا. اب تو ہمارا یہ حال ہو گیا کہ سنی پہلے ہم سے دلیل نہیں مانگتے تھے، اب تو سنی بھی دلیل مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو بات کی ہے دلیل دو. اللہ والے تو جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، ان سے دلیل نہیں مانگی جاتی، اللہ والے تو خود دلیل ہوتے ہیں. لیکن ہم پر وہ وقت آ گیا ہے کہ سنی ہم سے دلیل مانگتے ہیں. اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو کرائی، رونے والے تھے. تو بس اسی لیے میں بڑا دل برداشتہ ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں بیک ہو جاؤں. الحمدللہ اللہ نے یہ بات سنوائی، مجھے بڑی خوشی ہوئی بھائی. خوشی ان کے رونے سے نہیں ہوئی، خوشی اس بات سے ہوئی کہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں جی گل کہیے ذرا ثابت کرے ہو، کتنے لکھی ہے، ثبوت تے دیو. اتنی گھٹیا گھٹیا باتیں ہیں. ابھی ایک مثال آپ کو دیتی ہوں، ابھی ابھی اسی ویک میں ایک بات کی سند کے لیے وہ کتاب دیکھ رہی تھی، اور مجھے اتنا پھر رنج لگا، بڑا رنج، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، مجھے تو سچی بات ہے غصہ بھی نہیں آتا، دکھ ہوتا ہے. اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے نا دیوبند کے بڑے عالموں میں سے، شروع والوں میں سے سیکنڈ لاٹ ہے.
बानियों के बाद वाली लॉट है। तो बहुत बड़ा नाम है जी। अच्छा, इन्होंने कुरान का तर्जुमा भी वैसे लिखा है। जो पहला तर्जुमा तो कुरान मैंने पढ़ा था वो अशरफ अली थानवी साहब का था, कमेंट्री भी उनकी थी, वो साइडों पे लिखी होती है ना एक्सप्लेनेशन शॉर्ट, उन्हीं की थी। मेरी वालिदा के जहेज का कुरान था वो पहला तर्जुमा था जो मैंने पढ़ा था। बहरहाल बड़ी इज्जत करती हूँ मैं उनकी, थी। इतने बड़े पेडिस्टल से नीचे गिरते ना कि तकलीफ होती है। मैंने पहला तर्जुमा उनका पढ़ा था, पहली तफसीर उनकी पढ़ी थी, तो ये बड़ा एक मकाम था मेरे दिल में उनका। तो फर्स्ट टाइम जब ये बात कही किसी ने और मैंने सुनी, सही कहा कि जब शाह वलीउल्लाह साहब ने तर्जुमा किया ना, तो मजबूरी में इन लोगों ने जिद्दम जिद्दी तर्जुमे किए अपने फिरकों को बचाने के लिए, कि लोग उधर ना जाएं, हमारे ही तर्जुमे पढ़े। तो मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, मुझे जरा अच्छी नहीं लगी मेरे दिल को कि एक बंदा कुरान का तर्जुमा कर रहा है, चलो उसके काम को एडमिट करो, छोड़ो, ऐसे नहीं करो। अब इनको कहते हैं हकीमुल उम्मत, अशरफ अली थानवी साहब को देवबंदी हकीमुल उम्मत कहते हैं। इनकी एक की तहरीर है 32 जिल्दों पर, 32 वॉल्यूम्स पर। उसका नाम है मलफूजात हकीमुल उम्मत। मलफूजात मतलब है अल्फाज से, इरशादात, समझ गए, इरशादात बातें। मलफूजात हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी, 32 जिल्दों पर किताब, सारी की सारी जो है ना सूफीज्म पर है, सूफियाना, फलाने बाबे ने किया, फलाने बाबे ने किया। मुझे यानी कि मैंने आपको कहा ना, मुझे एक इंटरेस्ट था। इनकी बयानुल कुरान के नाम से इनकी तफसीर भी है, अच्छी तफसीर है, किसी हद तक, किसी हद तक उसमें बोंगियां भी हैं। यानी कि मतलब ये है कि जुलेखा और यूसुफ के इश्क का किस्सा पहली बार मैंने उनकी तफसीर में पढ़ा था, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, इसराइलियत ठोक दी, हुस्न जन से मैंने काम लिया, नजरअंदाज किया। फिर ये मलफूजात की जब मैंने थोड़ी सी स्टडी की, फिर मैंने बेदीलों को छोड़ दिया, मैंने कहा ये तो हमें बकवास है, ये तो इसमें और बाकी जो सारी ये यानी तस्करातुल औलिया, तस्करातुल गौसिया, सब एक ही कैटेगरी की किताबें हैं, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे कुछ दिन पहले एक सवाल आया, उसको, उस सवाल को चेक करने के लिए मैंने इस बुक को रिकंसल्ट किया। 32 जिल्दें हैं, इसकी जिल्द नंबर 9 में सफा नंबर 242-43 पर वो बात बयान करते हैं। और अब आप अंदाजा लगाएं कि वो कहते हैं कि फलाने फलाने बाबा जी जो है ना, वो मादरजात बरखना होकर फिरते थे, और फलाने भी इस तरह कुछ लोग के नंगे होके फिरते थे, बाबे, नांगे बाबे। तो लोग कहते हैं कि ये बड़ी गलत बात है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोग उनके ज़ाहरी ऐप को देखकर उनकी अंदरूनी खूबियों को ना देखें और उनसे दूर रहें। ठीक है। अब वो कहते हैं ये बात तो कुरान से साबित है, आप वो दलील क्या लाते हैं? यानी इतना कि मुझे रंज हुआ, और ये वो बंदा है जिसने कुरान का तर्जुमा लिखा हुआ है, जिसने तफसीर लिखी हुई है। वो कहते हैं कि जी मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का के कपड़े लेकर पत्थर भाग गया था, याद है? हाँ, हजरत मूसा की कौम जो है ना, वो उनको कहती थी कि मूसा बहुत बहुत हया वाले थे। यहूद में जो खराबियां आ गई थी उसमें से एक खराबी ये थी कि इकट्ठे मर्द, इकट्ठी औरतें, इनकी औरतें इकट्ठी होगी, 10-12 इकट्ठी नहा रही हैं, बंदे 10-12 इकट्ठे होके नहा रहे हैं इकट्ठे। किसी को किसी से हया नहीं है, 20 लोग हैं, एक दूसरे के सामने कपड़े उतार दिए, एक दूसरे के सामने कपड़े पहन लिए, हया नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम मना करते थे, और आप खुद भी अलहदा नहाते थे, आप थोड़ा सा दूर जाके नहाते थे। तो इन्होंने कहा कि मूसा के जिस्म पर तो बरस के दाग है, फुलबैरी है, मूसा उसको छुपाता है हमसे, इस तरह की बकवास उड़ा दी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े लेकर पत्थर भागा। पत्थर ऊंचा था, वो पत्थर आज भी मौजूद है वैसे कहते हैं, अल्लाह आलम वो है कि नहीं, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन बहरहाल पत्थर इतना था कि हजरत मूसा हयादार थे, कुदरती अमर है। आप खुद सोचिए, आप इतनी जगह पे तो खड़े होंगे ना कि आपके पेट तक, नाफ तक आए, तभी कपड़े उतारेगा ना बंदा। औरत होगी फिर तो वो कंधों तक देखेगी, बंदा है तो वो नाफ तक तो देखेगा। तो वो इतना पत्थर था कि हजरत मूसा के पेट तक आता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़े उस पर रखे, खुद नहाने पानी में उतर गए, नहाकर निकले तो पत्थर चल पड़ा। अब मूसा पत्थर के पीछे दौड़े तो कितने मूसा नजर आए होंगे, पेट से ऊपर ऊपर। तो उन्होंने देखा मूसा के जिस्म पर कोई दाग नहीं था। तो ये बात क्लियर होगी। अब कहते हैं कि देखें, अल्लाह ने मूसा को जब दौड़ाया बनी इसराइल के सामने नंगा, तो अल्लाह को नहीं पता था कि वो उनको बेलिबास नंगा दौड़ा रहा है। अब आप देखें, अपने नांगे
گندے بابوں کو بریو ذمہ ثابت کرنے کے لیے وہ موسیٰ پہ کیا بات لگا رہے ہیں اور اللہ پہ کیا بات لگا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ کو معاذ اللہ ننگا کر کے بنی اسرائیل کے سامنے سے گزارا، پھر سامنے سومنے سے کوئی نہیں گزارا۔ چند قدم موسیٰ پتھر کے پیچھے دوڑے کہ اے پتھر رک، اے پتھر رک، پتھر تھوڑا سا آگے جا کے رک گیا۔ دور سے انہوں نے صرف اپر باڈی دیکھی تھی موسیٰ، وہ بھی یہ کلیئر کرنے کے لیے کہ جو الزام لگا رہے ہیں وہ غلط ہے، غلط غلط ہے، کیونکہ ٹانگیں تو ویسے ہی نظر آتی تھی۔ کیسے نظر آتی تھی؟ جیسے آپ کے دیہاتیوں کی آدھی آدھی ٹانگیں نظر آتی ہیں کہ وہ تیبند باندھی ہوتی ہے، ڈب مار لیتے ہیں، تو لہٰذا آدھی آدھی پنڈلیاں تو ویسے ہی وہ دیکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی، وہاں پر تک تو نشان تھے نہیں، اپر باڈی کی کہانی تھی، اللہ نے اپر باڈی دکھا دی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اپنے ننگے بابوں کو کلیئر کرنے کے لیے الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ موسیٰ پہ اور اللہ پہ۔ اور یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے ہاتھ سے ترجمہ قرآن بھی لکھا ہے۔ اب بتائیں کیا کریں ان کا؟ اور ایک نہیں، دو نہیں، 32 جلدیں ہیں، اور صفحہ نمبر 245 میں جو لکھا ہے وہ تو خود ہی پڑھے، وہ تو بیان کرنے کے بھی لائق نہیں، مذاق نہیں کر رہے۔ اسی مد کے اندر کہ بزرگ جو ہے نا، نیک بزرگ، وہ ننگے اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے آر کریں، تو اس بات کو وہ کرنے کے لیے جو آگے وہ قصہ بیان کرتے ہیں نا، وہ تو بتانے سنانے کے لائق ہی نہیں۔ اور میں صدمے میں رہ گئی، مجھے اصل میں کسی نے کہا کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے، میں نے کہا نہیں، میں مانتی ہوں کہ صوفیزم کے وہ سپورٹر بڑے رہے ہیں اور غلط باتیں کی ہیں انہوں نے، پر اتنی بڑی بات ایسا بندہ کہے گا، اتنی گندی بات جس نے قرآن لکھا، ترجمہ لکھا ہے، نہیں، مجھے نہیں صحیح لگ رہا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چیک کر کے مجھے بتانا، مجھے کسی نے کہا ہے۔ تو میں نے جب چیک کیا تو میں تو سچی بات ہے مجھے بہت صدمہ ہوا، مجھے یہ پتا ہے پہلی جلد اور دوسری جلد میں نے پڑھی ہے اس کی، پھر اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا الحمدللہ، کہ مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا اس میں اور باقی بکواسیات میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس لیول تک ہی گر سکتے ہیں؟ اور وہی بندہ جس نے قرآن کا ترجمہ اور بیان القرآن کے نام سے تفسیر لکھی ہو، وہی بندہ، مجھے نہیں سمجھ آتی ان لوگوں کی استضاد کی۔ میرے اللہ معاف کر دے ہمیں، ہم پہ رحم کرے، لیکن جی یہ سب شیطان کے جو ہے نا جال ہیں، تو ان میں نہیں پھنسنا، یہ شخصیت پرستی کے نتیجے۔ ہم اپنے بابوں کو صحیح ثابت کریں گے چاہے ہمیں اپنے دین کو غلط کرنا پڑے، تو یہ بڑا مسئلہ ہے جی۔ تو ہمارا آج وہی حال ہے جو یہود کا تھا، جو کفار مکہ کا تھا، سو آلویز اسٹے اوے فرام اٹ، خالص قرآن و حدیث پہ کھڑے ہو جائیں، باقی سب چھوڑ دیں۔ مشکل راستہ ہے پر راستہ یہی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔